میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص پارہ نمبر 20 اس کی ابتدائی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں اپنے تعارف کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے، ان سب کی دعوت کا جو پہلا کلمہ ہوتا تھا وہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جو وقت کا نبی ہوتا اس کے نام کا کلمہ ہوتا تھا دوسرا حصہ۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر 28 پاروں کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، سوائے 2 پاروں کے علاوہ 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید سے انسان پڑھے، انبیاء علیہ السلام میں سے چند انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی امتحانات، آزمائشوں سے بری ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بھی زندگی کے حالات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا، اور فرعون اپنے ظلم اور تشدد میں اس کا اپنا طوطی بولتا تھا۔ ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، ایک مرتبہ جب وہ اپنے دربار میں آیا، اس کے درباریوں کے اندر جو نجومی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے منہ بنے ہوئے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج سب کے منہ بنے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ فرعون بادشاہ تھا، اس کو بڑی فکر لائے کوئی ایک ایسا بچہ میری سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دو۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو قتل کر دیتے۔ یہ جو کرسی ہے نا، اس پہ جب انسان بیٹھتے اس میں رحم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کرسی کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد میں جا سکتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، وہ فرعون کئی ہزار سال گزر گئے، اس کے دور سے پتہ چلتا ہے اس کرسی کی خاطر انسانیت کا قتل کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، یہ آج کی بات نہیں، یہ فرعون کے زمانے سے بھی پہلے کر دیا۔ یہ فرعون کا تعلق ہے اپنی کرسی کی خاطر انسانیت کا قتل عام کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہوئی جب ان کی پیدائش ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات القاء کی ڈال دی کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ۔ آپ نے فرعون کی فوج کو، فرعون کے درباریوں کو نہیں بتلانا، اور تاکہ وہ اس کو قتل نہ کریں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی والدہ کو بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے ایک ترکھان کو، یہ جو صندوق وغیرہ بنانے والے ہوتے ہیں، کارپینٹر شاید اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا کہ آپ اس طرح کا صندوق بناؤ
ایسا صندوق بنانا ہے جس کے اندر پانی نہ جاتا ہو۔ اس ترکھان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس مجھے صندوق چاہیے۔ تو بار بار پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، میرا بچہ ہے، میں نے اس کو صندوق کے اندر ڈالنا ہے، میں اس کو نہیں چاہتی کہ اس کو قتل کروا دوں، تو میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ جو ترکھان تھا جس نے صندوق بنانا تھا یہ منافق ہو گیا، اس کے دل میں میل آ گئی تھا۔ اس نے کہا کہ میں جا کے فرعون کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے تو جا کے مجھے انعام مل جائے گا اور موسیٰ علیہ السلام جو بچہ ہے یہ قتل ہو جائے گا۔ فرعون کے دربار میں جب یہ ترکھان پہنچا تو بائیں جو بیٹھے ہوئے اس کے چوکیدار تھے انہوں نے اس کو اندر نہیں جانے دیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ وہ پوچھتے تھے بھائی تیرا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا کام فرعون کے ساتھ ہے، میں نے فرعون سے بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ کرتے کرتے یہ وہاں پہ دربار فرعون میں پہنچا۔ فرعون نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ اللہ کی طاقت دیکھیں، بولنے والا انسان ایک نبی کی شکایت لے کے گیا، اللہ نے اس کو زبان سے بہرا اور زندہ کر دیا، یہ بول نہیں پا رہا۔ فرعون نے سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہے؟ یہ بول ہی نہیں سکتا۔ فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ اس کے سر پہ نا ایسے جوتے اور مکے مارے، اس کی کھوپڑی ہوش نہ آ جائے۔ اس نے اپنے درباریوں کو سخت ڈانٹا، یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ ایک ایسے بندے کو لے کے میرے پاس آ گئے۔ یہ وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کے پاس آئی، پوچھا کہ وہ صندوق بنایا یا نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہے، میں نے تو آپ کو آرڈر دیا، آپ کو بار بار پوچھے۔ اس نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جا کے فرعون کو بتاؤں گا اور مجھے انعام مل جائے۔ اس نے صندوق بنا کے دے دیا۔ جب صندوق بنا کے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کو بچے کو اس صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود واپس آ گئی۔ اور بہن جو ہے، بہن تو بہن تھی، وہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کنارے سے چل رہی ہے کہ میں دیکھتی جاؤں یہ صندوق جا کہاں ہے۔ تو بہن آہستہ آہستہ جب چلتی چلتی اس صندوق کو دیکھتی دیکھتی، یہ جو فرعون کا محل تھا دریائے نیل کے کنارے تھا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور آج کے جو پیسوں والے بادشاہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، اور یہ وہاں پہ جا کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور فرعون نے بھی اسی طرح ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا، اپنا محل بنایا ہوا تھا دریا کے کنارے۔ یہ جو فرعون کا ہاؤس تھا، فارم ہاؤس تھا، جو اس کا محل تھا، یہ اور اس کی بیوی آسیہ، یہ دونوں اس کے اندر نہا رہے تھے۔ تو یہ چلتے 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 یہ تابوت، یہ صندوق سیدھا اسی نہر کی طرف ہو کے چلا گیا جو فرعون کے مال کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف کی طرف۔ بہن دوڑتے دوڑتے امی کے پاس آئی کہ چلو اس طرف چلا جاتا تو بچ بھی جاتا، یہ تو سیدھا فرعون کے دربار میں چلا گیا ہے، اس کے پاس، اور اس نے پکڑ بھی لیا ہے۔ یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون جس وقت اس صندوق کو پکڑتا صندوق پیچھے ہو جاتا، اور آسیہ جب پکڑتی تو صندوق قریب آ جاتا۔ انہوں نے جب اس کو پکڑا اور آسیہ نے جب اس کو نکالا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو اتنا پیارا خوبصورت ایک بچہ نکل آیا ہے۔ تو آسیہ نے ایک دم اس کو کہا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، یا تو اس کو ہم بچہ بنا لیں گے یا ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو فرعون نے ایک دم کہا کہ یہی موسیٰ ہے۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، عقل شعور تو ان میں ہوتی ہے، ان کو ان چیزوں کا ادراک تو ہوتا ہے، لیکن آسیہ کو اللہ نے ایسی ذہانت اور فطانت دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا اتنا معصوم اتنا پیارا بچہ، یہ کہاں موسیٰ؟
حضرت آسیہ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. وہ فرماتی ہیں میں نے اس کو سینے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگایا, میرا سینہ ٹھنڈک سے بھر گیا. میں ہونٹوں سے لگاتی ہوں, میرے ہونٹوں کو ایسا سکون ملتا ہے. میں اس کے ہاتھوں کو چومتی ہوں, مجھے اتنا سکون آتا ہے. اور میں اس کو جب دیکھتی ہوں میرے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں, کیونکہ نبی شروع سے بچپن سے حسین ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, جمیل ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے. فرعون کو ڈر تھا, لیکن آسیہ کی باتوں میں آ کر کے اس نے اس کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ بچپن کے اندر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اٹھایا ہوا تھا. تو جب اٹھایا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو زور سے پکڑا اور کھینچا. اس وقت کا ظالم بادشاہ کافر فاسق تھا, ظالم تھا, اس کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی, اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی. آج تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے چہروں پہ داڑھی کہاں پہ؟ تو فوراً آسیہ کو بلایا, کہا کہ یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو ہر روز رات میں موسیٰ ہی نظر آ رہا ہے. کہا کہ یہی موسیٰ ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب تو اٹھاتی ہے تیرے ساتھ یہ بچہ پیار کرتا ہے, میں اٹھاتا ہوں یہ کبھی میرے داڑھی کو کھینچتا ہے, کبھی میرے بالوں کو کھینچتا ہے, کبھی میرے گالوں پہ چوانٹے مارتا ہے, جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے. انہوں نے کہا بچہ ہے, بچے کو کیا پتا چلے کہ یہ مرد ہے, عورت ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. ان کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوا. اگر مختلف روایات ہیں, لیکن جو ایک روایت میں نے پڑھی وہ میں آپ کو بتا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگ اور سانپ لایا گیا. کہا کہ اگر یہ آگ کی طرف چلا گیا تو یہ بچہ ہے, سانپ کی طرف چلا گیا تو یہ موسیٰ ہے. انہوں نے کہا ایسا کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ سانپ جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا, جیسے چائنا کی لائٹیں بلتی بجتی ہے نا, ایسے وہ سانپ تھا, اتنا خوبصورت تھا. تو جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف ہوئے تو جبریل امین فوراً آئے. انہوں نے آ کر کے اس کو پکڑ کے آگ کے انگارے کی طرف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی آگ کا انگارہ پکڑا, ظاہر ہے انسان کو جیسے کہ آگ چیز لگتی ہے وہ سیدھا منہ کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ سیدھا اٹھایا اور سیدھا منہ میں جا کے رکھ دیا, جس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارکہ زخمی ہو. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بچہ زبان میں اس کی لکنت ہو, زبان اس سے بول نہ سکتا ہو, اس کا ذہن دل دماغ کمزور ہو, وہ یاد میں نہ ہو, اس کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھائی سے پہلے پڑھائے. اللہ اس دعا کی برکت سے, اس قرآن کی اس برکت سے, موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی زبان کو جاری اور ساری کر دیں گے. تو یہ جب دربار میں تو آسیہ نے فٹ اس کو کہا, دیکھا ہے تو نے میرے بچے کے ساتھ. اور واقعہ یہ ہے, آسیہ کہنے لگی کہ بچے کے ساتھ تیری دشمنی نہیں ہے, تیری دشمنی میرے کے ساتھ ہے. تو یہ جو بار بار بچہ موسیٰ موسیٰ کہہ رہے ہیں نا, یہ تیری دشمنی میرے ساتھ ہے, بچے کے ساتھ نہیں ہے. تو فرعون نے کہا آسیہ بس تو جیت گئی ہے, میں ہار گیا ہوں. تو شام کا وقت ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آسیہ کو یہ فکر لائق ہوئی کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے, بچہ ہے, بھوکا ہے. پورے محل کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ آسیہ کو بچہ مل گیا, آسیہ کو بچہ مل گیا. حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی. تو اب بہت ساری دائیں عورتیں بلائی گئیں کہ کوئی نہ کوئی ایک عورت ایسی آئے جو حضرت آسیہ کے اس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. بڑی عورتیں آتی تھیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے آسیہ, ایک تو اس کی قربت مل جائے گی, جس طرح ہمارے یہاں وزیروں اور آفیسروں کے ساتھ یاری یارانی لگانے کے لیے کتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, اور تو اور ان کے آگے جھوٹی ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, جھوٹی باتیں کرنا پڑتی ہیں. اسی طریقے پر وہ عورتیں آتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ نہیں پیتے.
روایتوں میں آتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی کسی کا حق نہیں کھاتا ہے۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر چلی گئی تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک اور دودھ شریک بھائی تھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کبھی کبھی پیار اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس رضائی بائی والی سائڈ پہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی، نبی علیہ السلام نہیں پیتے تھے۔ وہ جتنی بھی عورتیں آئیں سب نے دودھ پلانے کی کوشش کی، کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ وہاں پہ بیٹھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ مائی میں آپ کو ایک عورت بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تو بادشاہ کی بیوی پھر بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام تو کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیوی کس چیز کی دیر ہے، جلدی کرو، اس عورت کو فوراً لے کے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ جب یہ آسیہ کے سامنے آئے، انسان کا بچہ ہے، اتنا دل میں بات آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبی لتکون من المؤمنین۔ اے آسیہ، اے موسیٰ کی والدہ، اگر ہم آپ کی دل کے اوپر مور نہ لگا دیتے، آپ اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے ایک دم اس کے ساتھ چپک جاتی۔ تو حضرت آسیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میں تو کمزور ہوں، میرا دودھ کہاں، کہیں ایسا ان کو محسوس نہ ہو جائے یہ بچہ ان کا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں کہاں سے آؤں گی، کیسے آ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو میرے لیے تو یہ بڑا ناممکن ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے جب کہا اپنے انداز میں، جیسے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے، ان کی بیویوں کا انداز ہوتا ہے، کہا مائی باتیں نہیں کرو، جلدی جلدی دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دودھ پلانا شروع کیا، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے یہ بات القاء کر دی تھی کہ یہ جس موسیٰ علیہ السلام کو آپ آج سمندر میں دریا میں ڈال رہی ہو، ایک وقت آئے گا میں دوبارہ آپ کے پاس اس کو لٹا کے آپ ہی کا دودھ پلاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دل میں ڈال دیا کہ دیکھو جس اللہ کے کہنے کے اوپر آپ نے اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کرتے ہوئے آپ کو دوبارہ وہی بیٹا واپس بھی کر دیا، اور وہ بیٹا آپ کا دودھ بھی پی رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب دودھ پلانا شروع کیا تو دودھ پلانے کے بعد کہا کہ اب تو میرا آنا جانا مشکل ہے، تو کیسے میں، تو فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی اس نے کہا دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے یا تو ہمارے اس محل میں آپ کو رہنا پڑ جائے گا، یا اس بچے کو لے جاؤ اور گھر میں جا کے اس کو دودھ وغیرہ پلاؤ اور آپ کو اس کا باقاعدہ وظیفہ بھی ملے گا۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعے سے یاد آتا، اس سے آگے بہت لمبا تھوڑا واقعہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، تھوڑی سی تمہیدی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان، ہمارا یقین کتنا کمزور ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ ہو کے وہی طرح رہتا ہے۔ اللہ کی طاقت، ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ بادشاہی وقت نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، بچایا بھی، اور پرورش اسی شخص کے گھر میں ہو رہی ہے جس کے حکم پہ بچے قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ جب بچانے پہ آتا ہے وہ بڑی طاقت والی ذات ہے، اور اللہ پال کے کہاں دکھا رہا ہے؟ فرعون کے گھر کے اندر، اور اس کے اوپر جزیہ بھی دے رہا ہے، ٹیکس بھی دے رہا ہے بچے کو پالنے کے لیے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو باقاعدہ تنخواہ بھی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، چاہے جتنے بھی فرعون آج تک آتے رہے، ظالم جو بھی ظلم کرتا رہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بات دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا ظلم بڑھتا جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کبھی بھی مظلوم کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ ظالم بھی ختم ہوگا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وعدہ کتنا سچا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا اس کو دریا میں ڈال دو، میرے حکم کے مطابق ڈال دو۔ بہن نے کہا امی آپ نے بچے کو ڈال دیا۔ کہا جس رب کے کہنے پہ ڈالا ہے وہی رب مجھے دوبارہ حوالے بھی کرے گا۔ اللہ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے یقین کی بات کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر کیسا یقین تھا، اور ان کے والدین کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر ان کی والدہ کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ان کے والد کا ذکر ہے، اور دونوں میں مطابقت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر بھائی جو ہیں وہ حسد کر رہے ہیں، یہاں پہ قوم اور بستی کا جو بڑا ہے، شہر کا جو بڑا ہے، ملک کا، وہ حسد کر رہا ہے، وہ بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی پانی میں ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی پانی میں ڈالا۔ وہاں پر جانے والے قافلے والوں نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ تو غلام ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اس نے اٹھایا، کہا یہ بھی تو بچہ ہے، خوبصورت ہے، اور کہا عسیٰ ینفعنا او نتخذہ۔ یہی الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس قافلے والوں نے کہے تھے، بادشاہ مصر میں کہے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا تھا، اور اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے واقعے میں آئے گا کہ کہاں کہاں سے آپ ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ وہی فرعون جس نے اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کو بر کروایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔